کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں. اتنی میچور سوچ اگر سامنے آئے تو انسان اس کا عمر سے موازنہ کرتا ہے. حالانکہ یہ میچورٹی کا عمر سے کوئی لینا دینا نہیں. بعض 60 سال کے لوگ بھی میچور نہیں ہیں. بچے اتنے ذہین ہیں ماشاء اللہ, ان کو صحیح طرح سے کرتے جائے تو ہمارے معاشرے میں اچھے ادیب اور شعراء پیدا ہو سکتے ہیں. صحیح بات, صحیح وہ ماحول نہیں, وہ گائیڈنس نہیں ہے, اردو زبان سے بھی رغبت نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ایک بات بتائیے گا, آپ نے اردو زبان کی بات کی, یقیناً جہاں آپ پیدا ہوں گے انڈیا میں وہاں پہ بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں. اردو اتنی روانی سے شاید کم بولی جاتی ہے. آپ کو اس پر عبور حاصل کرنے میں کتنا وقت لگا, اور اس کے لیے کیا خاص کوئی تعلیم آپ نے حاصل کی؟ کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, تو پاکستان میں اردو بہت زیادہ بولی جاتی ہے. ہماری مادری زبان سے میری مادری زبان ہے, یا اور زوبی کی مادری زبان دوسری ہے, تو کیا اس کے لیے خاص کوئی ٹریننگ لی آپ نے؟ نہیں, اصل میرا تعلق جو تھا وہ کلاس 1 سے 10ویں جماعت تک میں نے اردو میڈیم اسکول کی تعلیم حاصل کی. اچھا. تمام مضامین اردو پہ تھے, اور پھر 11 12 11ویں اور 12ویں جماعت میں اردو میرا فرسٹ لینگویج رہا تھا. اچھا میں بھی ایڈمٹ سبجیکٹ تھا. اس کے علاوہ جو تھا اسکول کے زمانے سے مجھے ایک رسالہ آتا تھا پاکیزہ آنچل, دہلی سے شائع ہوتا تھا. تو اس زمانے میں بہت شوق سے پڑھا کرتی تھی, تو اس سے بھی کیا ہوا کہ میری زبان کافی اچھی ہوئی, اور نئے نئے الفاظ مجھے میری ذہن میں جگہ ووکیبلری میں اضافہ ہوا. اچھا یہ بات ہے کہ آپ اچھے چلاتی ہیں. صحیح بات. انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے, اور وہ دور تھا جو 15 سال کی عمر کا. جی اس وقت وہ رومانٹک اسٹوری بہت اچھی لگتی تھی پڑھنے میں. اچھا. اور اس میں کیا ہوا کہ بس پڑھتے ہی مطلب اچھی زبان بھی اچھی ہو گئی, اور جب میں لکھنے بیٹھی تو مجھے سوچنا نہیں پڑتا تھا کچھ لکھنے کے لیے. اچھا. جب میں ٹیوشن پڑھاتی تھی شعر کی تشریح کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈنٹس کہتے تھے میڈم اس شعر کی تشریح کر دیجیے, تو اسکول میں پوچھتے ٹیچر کی کس نے لکھا ہے, بہت اچھا لکھا ہے. اچھا. تو لکھنے سے کافی مجھے ہیلپ ملا مطالعہ سے. صحیح. اچھا باقی بہن, آپ کے باقی بہن بھائیوں کو بھی ہے رغبت شاعری سے؟ 2 بھائی ہیں, تو ان لوگ دونوں نے انگریزی میڈیم سے پڑھائی. اچھا. اور ایگزام میں تو وہ مجھ سے ہی ٹیوشن لیتے تھے, مجھ سے پڑھتے تھے. کہ وہ ایگزام 2 دن پہلے ایگزام اگر ہوتا تھا تو میں ان کو پڑھاتی تھی. صحیح. زبردست. اچھا یہ بتائیے گا فوزیہ, نئی نسل کے شاعر ہیں جیسے کہ آپ ہیں, اور بھی یقیناً طور پر آ رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب تو انٹرنیٹ آ گیا ہے, بہت سارے اور گیجٹس موجود ہیں, تو لوگوں کا مطالعہ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کم ہو گیا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کی نسل جو نئے شعراء کرام ہیں وہ بھی اتنا ہی مطالعہ کرتے ہیں, اتنی کتابوں کو پڑھتے ہیں, یا پھر وہ انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہیں, یا اور کوئی گیجٹس کا؟ نئے شعراء کرام تو کچھ ایسے ہیں, جو کچھ شاعرات بھی ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ میرا تو کوئی استاد ہی نہیں ہے. تو میں ایسے بھی جوابات سنے ہیں. جی. وہ کہتے ہیں کہ اور کوئی اور یہ کہا جائے گا کہ ہم مطالعہ کی واقعی کمی ہے, کیونکہ جب ہم نے لکھنا شروع کیا تھا تو ہمارے شعر دیکھیے گا پڑھے کچھ کمزور ہوتے ہیں. جیسے جیسے ہم وقت گزارتے تو وہ تھوڑی سی امپروومنٹ آتی ہے. تو ایک نظر آتا ہے کہ محنت نظر آ رہی کہ یہ بندہ سیکھ کر آگے بڑھا ہے. اور جو شروع سے ہی بالکل پختہ اشعار بالکل کہنے لگے تو اس میں شک ہوتا ہے نا کہ پورا خود لکھ رہا ہے, کہ پورا لکھا پکا پکایا مل رہا ہے اس کو. صحیح بات ہے. تو یہ اور مجھے میرے خیال سے غالب کا جو بھی استاد تھا, تو ایسا کوئی شاعر نہیں جس کا کوئی استاد نہ ہو. صحیح بات ہے, یہ بات حقیقت ہے. کوئی شاعر بن ہی نہیں سکتا. صحیح بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو وہ پتا چاہ رہا ہے جی میں چھپانے کی آواز ہے. جب آپ کو شوق ہے, آپ کی صلاحیت ہے, جی محنت کر کے آگے بڑھنا چاہیے. صحیح بات ہے. جی. اچھا فوزیہ, آج کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا بھی ہے کہ کسی کی شاعری اٹھائی خود کے نام سے پڑھ دی. کیا ہے ہندوستان میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ ایسا فیس بک پہ کبھی کبھار ہوا کہ میری شاعری جو ہے کسی اور کے نام سے تھی, میں نے کہا تو انہوں نے ٹھیک کر دیا. میرے خیال سے میں نے ابھی تک نہیں سنا کہ میری شاعری کسی نے پڑھی اپنے نام سے. اچھا. لیکن ایسا ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. بالکل صحیح بالکل. ہاں اچھا فوزیہ, یہ بتائیے کہ شاعری سے انقلاب بھی لایا جا سکتا ہے, اور انقلاب آئے بھی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہم جس فیز سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ایک اصلاحی شاعری سے انقلاب لایا جا سکتا ہے, اور یہ اس کی ضرورت بھی ہے؟ جی ضرورت تو ہے, لیکن اگر ہم لکھنا شروع کریں گے تو میرے ساتھ دشمن پیدا ہو جائیں گے. صحیح بات ہے. میں سامنا کر رہی ہوں, مجھے بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں لوگ.
اچھا. اور جو کے بڑے بڑے جو عہدے پہ ہیں ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں تو ان کو بڑے بڑے پروگرامس ملتے ہیں. اچھا. میں صلاحیت نہیں ہے، انہوں نے اتنا وقت دیا ہے اور مجھے اگنور کیا جاتا ہے، تو یہ سب تو میں جھیل رہی ہوں. اچھا. کہنے کا یہ اب تو اس کے لیے پتہ کیا کریں فوزیہ؟ میرے خیال سے انقلاب آئے گا، ہمیں اپنی راہ پہ ڈٹے رہنا چاہیے. اچھا. جو ہمیں کریں گے وہ ہمیں ضرور عزت افزائی میں ہماری کریں گے. اچھا. اور جھوٹ میں تو مطلب ظلم برداشت نہیں کرتی ہوں، نہ غلط برداشت کر سکتی ہوں. واہ کیا بات. بالکل سچ کو برداشت کرنا ہر کوئی برداشت کر بھی نہیں سکتا. اور شاعر ایک سچا عجیب تو کبھی برداشت نہیں کرے گا، وہ قلم کے ذریعے اپنی دل کی بڑھاس تو نکالے گا، چاہے جس طریقے سے. صحیح بات. اچھا جو کوئی انقلابی شاعری جو کچھ اس طرح کی ذرا میں سننا چاہوں گی. جی ہاں، کچھ اشعار آپ کے ہوں تاکہ وہ سننے والے جو ہمارے وہ بھی اس کو انجوائے کریں کہ آپ کی شاعری کیا. جی کہ میں نے جی کی شاعرات جو مطلب جلد ملنے والی شہرت کے لالچ میں جی 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 بہت پسند کی اس کا عنوان ہے جی کہ یہاں ایک شاعرہ جو تھی، یہاں ہر شاعرہ کے ساتھ بڑے استاد پھرتے ہیں. اچھا. سفارش اور خوشامد سے بچھائی رکھتی ہیں آنکھیں. واہ. ملے کوئی بڑی دعوت، عطا بھاری لفافہ ہو. کچھ ایسی شاعرہ بھی ہیں جنہیں شہرت نہیں ملتی، مگر شعر و ادب سے پیار جنہیں حد جنوں تک ہے. واہ واہ. پس منظر حقیقت کچھ سنو میں پیش کرتی ہوں. غزل لکھوا کے پڑھتی ہیں، ترنم کے غلافوں میں سجا کر پیش کرتی ہیں. واہ جی واہ. ہجوم ان پر لٹاتا ہے، ہجوم ان پر لٹاتا ہے کئی سکے کئی درہم. کبھی بوسے لٹاتی ہیں، کبھی زلفیں جھٹکتی ہیں. بلا کے رکھتی ہیں، بلا کے زوم رکھتی، بلا سے یہ شعر ہلکے ہیں. وجود اپنا یوں مٹتا ہے، کہیں عزت مچلتی ہے، کہیں غیرت بھی اڑتی ہے. مگر سب کی تمنا تھی، کوئی چہرہ نظر آئے. اچھا. کوئی چہرہ نظر آئے جو لفظوں کے بہانے سے ترنم کا فسوق پھونکے. سبھی مدہوش ہو جائیں، میسر ایسی محفل ہو کہ غم کا بوجھ کہ ہو کچھ خدمت اردو. ادب کا نام دنیا میں علم لے کر بلندی تک تو شاعرہ پہنچے. یہاں ہر شاعر بڑے استاد تھے. واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے. عکاسی کر رہی ہے تو موجودہ دور کی. بالکل بالکل اصلاحی شاعری ہے. اصل میں دیکھا جائے اصلاحی شاعری بھی ہے، پلس شاعری میں. جی ہاں، بلکہ ایک میسج ہے کہ آئندہ آنے والے شاعر جو ہیں، شاعرہ جو ہیں، وہ اس میں عمل کریں گی تو وہ کامیاب شاعرہ بنیں گی. جی اگر اس پہ عمل کرے تب ورنہ جو شروع میں جو بولا ہے نا وہ کم و بیش یوں ٹائم نکل جاتا ہے، لیکن یہ ایک شارٹ ٹرم، یہ شارٹ آپ کی وہ ہوگی، لیکن یہ شہرت دیر پر نہیں ہوگی اور نہیں ہوگی. بالکل تو بھی کام کرے اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. ایک پیغام لے کر چلے ہم، جس سے کوئی فائدہ ہو سماج کو، کسی کو بھی. کیونکہ فوزیہ شاعری ہو یا کوئی دوسری صنف ہو، لوگ آج کل چاہتے ہیں صرف شہرت اور پیسہ، اس کے ذریعے پیسہ. ہاں یہ بات بھی ہے، حقیقت ہے. صلاحیت نہیں ہوگی تو وہ وہی چاہیں گے بس سے پیسہ مل جائے گی، میں نہیں ہوں. صحیح. لیکن جن میں صلاحیت ہوگی تو وہ اپنی صلاحیت سے ہی آگے بڑھیں گے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح. کوئی بچہ آئے کہ جی مجھے آپ میری شاعری درست کر دیں، تو آپ کس حد تک مدد کریں گی اس کی؟ میں تو پہلے تو کہتی کہ میں بھی اصلاح نہیں کرتی، کیونکہ اصلاح مجھے نہیں لگتا کہ میں اصلاح کرنے کے بھی قابل ہوں، اور اصلاح کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کریٹیوٹی آپ کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا. تو ابھی مجھے کچھ وقت چاہیے. حالانکہ کافی بزرگ استاد ہیں، وہ لوگ اچھی طرح اصلاح کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دیکھیں نشیب و فراز سے گزر چکے ہوتے ہیں. صحیح. ان کی پختہ ہے تو وہ اچھی طرح اصلاح کر پائیں گے. صحیح. تھوڑی بہت میں مشورہ تھوڑا بہت دے دیتی ہوں کہ یہ چیز ٹھیک کر لیں. اچھا. مکمل طور پر میرے اصلاح بھی نہیں کرتی. صحیح صحیح. اچھا یہ بتائیے گا فوزیہ، چونکہ آپ انڈیا بہت بڑا ہے اور بہت جگہ آپ مشاعرے کے لیے جاتی بھی ہوں گی اور شعراء کرام سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہوں گی، آپ کو لگا کہ جس طرح کی شاعری اب کی جا رہی ہے یا آپ شعراء کرام کر رہے ہیں، سینئر ہوں یا جونیئر ہوں، کیا آپ کو لگا کہ ویسی شاعری ہو رہی ہے جو آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے
ہو رہی تھی یا اس میں زیادہ پاور تھی شاعری میں, یا زیادہ اچھی شاعری تھی, یا اب جو شاعری وہ زیادہ بہتر ہے؟ میرے خیال سے کہ ہر دور